السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کا علاج خود کیسے کریں، کسی عامل ایکسپرٹ کی طرف رجوع کریں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم خود سے بھی علاج کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، اور یہ بیماری کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے کہ اگر بیماری ہلکی پھلکی ہو، جیسا کہ سر درد ہے، نزلہ، زکام، کھانسی یا پیٹ خراب ہو گیا ہے یا بخار ہو رہا ہے، تو ہم خود سے ہی علاج کر لیتے ہیں۔ کبھی گھریلو ٹوٹکا کر لیا تو کبھی دوا لے لی، لیکن اگر بیماری حد سے بڑھ جائے یا خاص نوعیت کی ہو، جیسا کہ ٹی بی ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہ اس کا علاج خود سے کرنا مشکل ہوتا ہے، تو یہی حساب جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کا بھی ہے۔ اگر جادو ٹونا تعویذ گنڈا نیا ہوا ہے یا جادو ٹونا تعویذ گنڈا محلے کے کسی عامل بابے نے کیا ہے کہ وہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا، نیا سیکھ رہا تھا یا کتابوں سے سیکھنے والوں میں سے تھا، تو اس کا اثر کم ہوتا ہے، لہذا خود سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جادو ٹونا پرانا ہو گیا ہے، جیسا کہ بعضوں کو تو 5-10 سال یا 20-25 سال بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس وقت احساس اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی عام سی بیماری ہے، لیکن جو وقت گزرتا ہے وہ بیماری زیادہ طاقت پکڑ جاتی ہے، اور پھر ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہے، یا جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا کسی ماہر جادوگر سے کروایا گیا ہے، تو پھر کسی ماہر عمل کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جادوگروں میں بھی عالم، ماہر اور تجربہ کار ہوتے ہیں، اور جتنے ماہر ہوں اتنے ہی خبیث ہوتے ہیں۔ ماہر جادوگر کے جادو کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کوئی ماہر معالج ہی سمجھ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ ماہر جادوگر کے جنات بھی ماہر ہوتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے میں، لہذا انہیں پکڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کہ جس کے لیے ذہانت اور تجربہ ضروری ہوتا ہے۔ جادو میں بہت ذہانت انوالو ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جادو کوئی ہوائی چیز نہیں، بلکہ یہ کچھ مادی حقیقتوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر تو مریض کی طبیعت میں تغیر تھوڑا بہت ہے تو جادو کا اثر کم ہے، خود کے علاج سے جاتا رہے گا، لیکن اگر تو زندگی واقعی اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ مرنے کو جی کرتا ہے، تو اب ماہر عامل سے رجوع کریں، بھلے دوسرے شہر کا چکر ہی کیوں نہ لگانا پڑے، کہ انسان جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بھی تو سفر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سے علاج کے لیے جو ہمت اور عزم چاہیے، وہ بعض اوقات جادو کے زور سے انسان میں ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر وہی مذہبی آدمی پر جادوگر کا پہلا وار ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں کمزوری اور سستی لائے، کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ جب تک یہ عبادت کرتا رہے گا تو اس کا جادو اس پر اثر نہیں دکھائے گا، یا اثر ہوگا بھی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جادوگر مریض پر قسطوں میں وار کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس میں دین کے معاملے میں سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ذکر اذکار اور تلاوت جاتی رہتی ہے۔ تو اب دوسرے مرحلے میں اس پر جادو کا حملہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جسم کے ہر درد کا علاج پیناڈول نہیں ہے، اگرچہ اس سے وقتی طور پر آرام آ جائے گا، لیکن بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی۔ تو پہلے جادو کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا جادو ہے، مثلا میاں بیوی میں جدائی کا جادو، تو اس کا رقیہ شرعیہ
اور ہے، اگر شادی اور رشتوں کی بندش کا تعویذ گنڈا ہے تو اس کا علاج اور ہے، اور اگر سیر محبت ہے تو رقیہ شرعیہ میں فرق ہوگا، اور اگر کاروبار کی بربادی اور ملازمت کے جاتے رہنے کا جادو ٹونا ہے تو اس کا رقیہ شرعیہ اور ہوگا۔ تو ماہر عامل پہلے جادو کی قسم کا تعین کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر جادو کی صورت کا تعین کرتا ہے کہ جادو کس چیز پر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے کہ جس پر جادو ہوا ہو۔ بعض اوقات جادو کی چیز کھلائی جاتی ہے اور وہ جسم میں جا کر چپک جاتی ہے تو ماہر عامل دم کر کے نمک والا پانی پلاتا ہے کہ جس سے مریض کو قے کرواتا ہے اور وہ چیز باہر نکل آتی ہے۔ اس قے کروانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال موقع کی جادو کی بیماری کی مناسبت سے کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سنا مکی کے قہوے کو دم کر کے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے پیٹ اور مقعد کے رستے جادو کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات جادو پانی میں بہایا جاتا ہے، بعض اوقات کہیں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، بعض اوقات مریض کے گھر میں کہیں چھپا دیا جاتا ہے تو اس سے تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر صورت علاج کرنے سے پہلے تشخیص پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر تشخیص نہیں ہے، یہیں پر اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں اب کیا کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ خود اس پیچیدگی میں پڑیں اور مریض کو بھی خراب کریں، خود بھی خراب ہوں، تو وہ کسی ماہر معالج کے ساتھ رابطہ کریں، مریض کو ریفر کریں، اور اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں کہ وہ معالج اس مریض کا جو آپ مریض اس کو ریفر کر رہے ہیں اس کا علاج کیسے کرتا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہ تجربہ حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔